السلام علیکم ناظرین، دیسی کلینک کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو آپ کے لیے حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو سلاجید کے موضوع پر ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں یہ جان سکیں گے کہ سلاجید کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ اس کے بعد خالص سلاجید کی پہچان کے لیے سلاجید کے 4 مختلف ٹیسٹ پیش کیے جائیں گے۔ اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ سلاجید کے کیا فائدے، یعنی کہ اصلی سلاجید کے کیا فائدے ہیں، اور اگر آپ کو کہیں سے خام سلاجید مل گئی ہے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ خالص سلاجید کو استعمال کس طرح کرتے ہیں اور اس کی کیا احتیاطیں ہیں۔ تو یہ ناظرین، ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلاجید کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ ناظرین، سلاجید ایک گاڑھی تارکول کی طرح چپکنے والی چمکدار چیز ہے جس کا رنگ زردی مائل براؤن سے لے کر سیاہ ہوتا ہے، اور ویسے یہ زیادہ تر سیاہ حالت میں ہی پائی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے رنگ کا انحصار اس کی کمپوزیشن پر ہے، مطلب اس کی ترکیب پر ہے، اور یہ زیادہ تر ہمالیہ مطلب کہ ہمالیہ اور تبت کی پہاڑیوں اور پاکستان میں گلگت بلتستان میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ سلاجید کی آئینی حالت میں تقریباً 85 معدنیات اس میں پائی جاتی ہیں۔ کئی محققین نے بیان کیا ہے کہ سلاجید باقی معدنیات کے برعکس بہتی ہے، یعنی کہ یہ ایک رطوبت ہے جو فلو کرتی ہے۔ سلاجید کو معدنی آئل یا سٹون آئل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سورج کی گرمی کی وجہ سے یہ پہاڑوں کے شگافوں سے بہتی ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا ماخذ نباتاتی ہے، مطلب پودوں سے یہ نکلی ہے۔ ناظرین، کیکٹس کی طرح کا ایک پودا ہے جس کا نام یوفوربیا رویلینا ہے، اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سلاجید کا ماخذ ہے کیونکہ اس کی گوند کی جو کمپوزیشن ہے وہ سلاجید سے ملتی جلتی ہے۔ ناظرین، سلاجید کی مخصوص بو اور ذائقہ تلخ اور کڑوا ہوتا ہے، اور اس کا کردار پلاسٹک کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت پر یہ ٹھوس حالت اختیار کر لیتی ہے اور گرم کرنے پر یہ نرم بھی ہو جاتی ہے۔ سلاجید ٹھوس ہو، پیسٹ ہو یا لیکوڈ فارم میں، کسی بھی فارم میں ہو، اس سے اس کی افادیت میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ناظرین، جو صاف سلاجید ہے وہ بغیر رسوب کے پانی میں آسانی سے حل ہو جاتی ہے، اور یہ انڈیا کے روایتی نظام ادویات جس کو آیورویدا کہتے ہیں اس میں استعمال کی جاتی ہے، اور آیورویدک ادویات میں سیاہ رنگ کی سلاجید کافی بہتر سمجھی جاتی ہے، مطلب کبھی سمجھی جاتی ہے۔ سلاجید خراب نہیں ہوتی، ٹھنڈی جگہ یا فریج میں اس کو محفوظ رکھیں۔ یاد رہے کہ اصل سلاجید پانی یا دودھ یا کسی بھی مائع میں پوری طرح حل ہو جائے گی۔ ناظرین، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلاجید کے ٹیسٹ کیا ہیں، مطلب خالص سلاجید کی پہچان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پانی میں ٹیسٹ۔ ناظرین، سلاجید پانی میں مکمل حل ہو جاتی ہے۔ 1 گلاس پانی میں اگر سلاجید کا 1 کیپسول ڈالا جائے تو بغیر ہلائے یہ پانی میں خود بخود حل ہو جائے گی، جیسے کہ آپ اس وقت اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی رزلٹ یا کنکلوژن نتیجہ جو ہے وہ اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ کلیاتی جھلی میں، مطلب سیل میمبرین میں آسانی سے داخل ہو جاتی ہے، اور اس طرح جسم کے ہر حصے تک بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ اس کا جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ مرکری میں ٹیسٹ اس کا کیا جاتا ہے۔ آپ 3 سے 4 کیپسولز کسی برتن میں ڈال کر اس میں تھوڑی سی مرکری ڈالیں اور 1-2 چمچ پانی ڈال کر اسے ہلائیں۔
नाजरीन 10 से 15 मिनट बाद मरकरी मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगी और उसकी वजह ये बयान की जाती है कि सलाजीत मरकरी और दूसरी बहुत सी जो जहरीली चीज़ें हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, आर्सेनिक, लेड और टिन वगैरह को खींच लेती है, यानी कि ये इनको अपने अंदर जज्ब कर लेती है। इसका जो अगला टेस्ट है वो अल्कोहल में है और ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखें कि खालिस सलाजीत अल्कोहल में हल नहीं होती। सलाजीत के 3-4 कैप्सूल्स खोलकर किसी छोटे से बर्तन में डालें और अब इसमें 2-3 चम्मच अल्कोहल डाल दें। आप देखेंगे कि यह हल होने के बजाय नीचे पैंदे में बैठ जाएगी। और सबसे एंड में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर सलाजीत को जलाया जाए, जो खालिस साफ़ सुथरी सलाजीत है, अगर उसको जलाया जाए तो उसमें से कोई धुआं नहीं निकलेगा। तो आइए नाजरीन, अब हम देखते हैं कि सलाजीत के फ़वाइद क्या हैं, मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं। नाजरीन, सलाजीत के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना और रूस वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। सलाजीत किसी भी मौसम, किसी भी उम्र में मर्दो ख़ातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खालिस कुदरती खुराक है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में सलाजीत को दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग जो सलाजीत को इस्तेमाल करते हैं वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ज़्यादा बेहतर और मजबूत होते हैं। नाजरीन, सलाजीत जो है वो दौरान खून को पूरे जिस्म में, पूरी बॉडी में और ख़ास तौर पर जोड़ों तक बाकायदा करने में मदद करती है और खून के बाकायदा बहाव की वजह से ऑक्सीजन जोड़ों तक बआसानी पहुँचती है। और ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि नफ्सियाती मसाइल जैसा कि डिप्रेशन, परेशानी और इज़्तिराब की जो कैफियत होती है, ये उससे भी छुटकारा दिलाती है और ये मुदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत बनाती है। सलाजीत का बाकायदा इस्तेमाल दिमाग के हिस्सी निज़ाम यानी कि न्यूरल सिस्टम को मुतहर्रिक करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये मर्दाना ताकत को बढ़ाने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है और ये सूजन, सोजिश या वर्म और हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए भी बेहतर तस्वर की जाती है। नाजरीन, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत अहम है और वक्त गुजरने के साथ साथ यानी कि जैसे जैसे इंसान की उम्र में इजाफा होता है, एज बढ़ती है, तो हमारे जिस्म के लिए खुराक से कैल्शियम निकालना और उसे जज्ब करना, एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सलाजीत के इस्तेमाल से इस किरदार को निभाना हमारे जिस्म के लिए काफ़ी हेल्पिंग हो जाता है, मतलब आसान हो जाता है। नाजरीन, सलाजीत जो है वो पेशाब आवर है और गुर्दे के लिए मुफीद है। सलाजीत के इस्तेमाल से हमारी बॉडी में मौजूद जहरीले मादे पेशाब के रास्ते से खारिज हो जाते हैं और सलाजीत जो है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ये पेंक्रियाज की वर्किंग को भी बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुदरती इंसुलिन पैदा होना शुरू हो जाती है। सलाजीत जो है वो फल्विक एसिड से भरपूर होती है, जो कि एक बेहतरीन एंटी डायबिटिक एजेंट है, क्योंकि फल्विक एसिड पेंक्रियाज को पहुंचने वाले नुकसान को कम करने में मौसर पाया गया। आइलेट बी खुलिए जो है वो शुगर का सबब है, वो सलाजीत के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाते हैं। आइए नाज़रीन, अब देखते हैं कि सलाजीत को साफ़ करने का तरीका क्या है। तकरीबन 100 ग्राम खाम सलाजीत को पीसकर छोटे छोटे टुकड़े करके एक गिलास पानी में डालकर चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिलाएं कि ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। फिर इस मिक्सचर को कपड़े में डालकर किसी छोटे से बर्तन में निचोड़ लें
اور نچوڑنے کے بعد اگر ضرورت محسوس ہو تو کپڑے میں باقی جو رہ جانے والی سلاجید ہے اس میں دوبارہ پانی ڈال کر اسے دوبارہ نچوڑ لیں، اور آخر میں کپڑے پر باقی بچ جانے والی سلاجید کو ضائع کر دیں، وہ ویسٹ ہے۔ اب جو لیکوڈ سلاجید آپ نے برتن میں نچوڑ رکھی ہے اسے نہایت ہی دھیمی آنچ پر پکائیں اور چمچ کی مدد سے وقفے وقفے سے ہلاتے ہیں۔ جب ہلاتے اور پکاتے لیکوڈ سلاجید گاڑھی ہو جائے، یعنی کہ نیم ٹھوس ہو جائے، سیمی سالڈ اس کو کہتے ہیں، تو اسے چولہے سے اتار کر کسی چھوٹی سی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ سلاجید شیشی میں منتقل کرنے کے بعد اسے الٹائیں۔ اگر سلاجید بہہ کر باہر آنے کی کوشش کرے تو اسے 1-2 دن پڑا رہنے دیں، لیکن اگر الٹانے پر سلاجید بہہ کر باہر نہیں آتی تو صاف ستھری خالص سلاجید جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے آپ 100 گرام خام سلاجید سے تقریباً 42 سے 45 گرام صاف ستھری خالص سلاجید حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سلاجید کو صاف کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ تھوڑی سی سلاجید کو گرم پانی میں آدھے دن تک بھگو دیں اور اس کے بعد باریک ململ کے کپڑے سے فلٹر کر لیں۔ فلٹر کیے ہوئے پانی کو دھوپ میں رکھ دیں اور اس کے اوپر بالائی آ جائے گی، اس کو اتار لیں اور جب تک بالائی آتی رہے اتارتے رہیں، بالائی آتی رہے اتارتے رہیں، اور آخر کار آپ کو صاف ستھری سلاجید حاصل ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صاف ستھری جو سلاجید ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ خام سلاجید کو صاف کرنے کے بعد ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کے بعد نیم گرم دودھ یا چائے پی سکتے ہیں، مگر ٹھنڈی چیز استعمال نہ کریں۔ سلاجید 800 ملی گرام سے 1200 ملی گرام تک ایک وقت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے جسم کی ضرورت کے مطابق مقدار کو بڑھا یا کم کر سکتے ہیں۔ سلاجید کسی بھی وقت اپنی جسمانی ضرورت کو پورا ہونے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کا کوئی مخصوص دورانیہ نہیں ہے، مطلب کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ اس ایج میں استعمال کرنا ہے، فلاں ایج میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی ایج ہے اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آدھا گلاس نیم گرم دودھ یا پانی یا چائے میں مکس کر کے آہستہ آہستہ پی سکتے ہیں، مگر یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے وہ پھل فروٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، کمزور، لاغر، پتلے حضرات سلاجید کے ساتھ توانائی والی قدرتی خوراک استعمال کر کے صبح ورزش ضرور کریں۔ سلاجید دن میں 2 مرتبہ صبح شام کھانا کھانے کے بعد نیم گرم دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں، اور چوٹ زخم کی صورت میں گرم کر کے حسب ضرورت سلاجید مکس کر کے مالش کریں۔ شوگر کا مریض نہارمو گرم پانی کے ساتھ لیں، اور ذیابیطس میں کشتہ ابرک کے ہمراہ کھلانا زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ لیکوڈ سلاجید 1/4 چائے کا چمچ استعمال کریں۔ ناظرین، سلاجید کوڑے، دانے اور زخم وغیرہ پر عام کریم کی طرح لگائیں اور صبح گرم پانی سے دھو لیں۔ جلد میں وقتی کھچاؤ محسوس ہوگا، مگر 2-3 دفعہ استعمال کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر پیٹ میں گیس اور قبض وغیرہ کی شکایت ہے تو تھوڑی سی سلاجید 1 گلاس گرم پانی میں گھول کر رات کو سونے سے پہلے لیں تو پیٹ صاف ہو جائے گا۔ اگر کثرت احتلام کی شکایت ہے تو ٹھنڈے پانی سے سلاجید لے لیں۔ نسوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے اسے
गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करने को कहा जाता है। एहतियात, तो अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या एहतियात। अगर आपको सलाजीत इस्तेमाल करते हुए बेचैनी या बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो तो मिकदार को कम कर दें। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर यह है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। हमारे जो बॉडी बिल्डर हजरात हैं और जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, चाहे वो कोई भी गेम खेलते हैं, वो इसके साथ खानों में एतदाल रखें और दूसरे गैर ज़रूरी वक्ती मसनूई और जो मुज़र सेहत सप्लीमेंट्स हैं वो ना लें। हाई यूरिक एसिड और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ सलाजीत इस्तेमाल ना करें। पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद डॉक्टर से मशवरा करके सलाजीत इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जो सलाजीत के टॉपिक पे थी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने पे आप हमारा हौसला बढ़ाएं, मतलब इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और उसको आप हमारे चैनल देसी क्लिनिक को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम लोग मज़ीद अच्छी से अच्छी और मज़ीद न्यू जो वीडियोस हैं वो आपके लिए लेकर आए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।